السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی 16ویں برسی ہے۔ 27 دسمبر 2007 کو انہیں راولپنڈی کے لیاقت باغ میں دہشت گردی کا وہ نشانہ بنی اور انہیں قتل کر دیا گیا، اور پیپلز پارٹی، ان کی جماعت کے، ان کے چاہنے والے لوگ ہر سال آج کے دن برسی مناتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اور پاکستان کی سیاست کے لیے ان کے جو کارنامے ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ بے نظیر کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری نے آج گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کیا۔ اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی انتخابی مہم کا بھی آغاز کر دیا۔ 10 نکاتی منشور دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، جس میں یہ کہا گیا کہ 5 سال میں تنخواہوں کو 2 گنا کر دیں گے۔ ملک بھر میں مفت جو نظام صحت ہے وہ متعارف کروایا جائے گا۔ پاکستان بھر میں جو تعلیم ہے اس کے یکساں مواقع ہوں گے۔ یوتھ کارڈ انٹروڈیوس کروایا جائے گا، کسان کارڈ بھی ہوگا، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو مزدور ہیں، پاکستان کے غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ منشور آئندہ انتخابات کو لے کے کتنا جاندار ہے اور اس پر عمل درآمد کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمت عملی کیا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں مفصل گفتگو کریں گے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کی طرف سے اس تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ جو عدالتی فیصلے ہیں وہ انتخابی عمل میں رکاوٹ بھی بن رہے ہیں۔ ساتھ یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو انٹرا پارٹی الیکشن، پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق فیصلہ ہے، اس کو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کرنے جا رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ کس طرف جائے گا اور کس حد تک الیکشن کمیشن کی ریزرویشن درست ہیں، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ شاہ محمود قریشی جو وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی رہائی کے بعد انہیں پھر گرفتار کیا گیا ہے۔ راولپنڈی کا تھانہ آرے بازار ہے، اس میں 9 مئی سے متعلق مقدمہ ہے، اس میں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس معاملے پر بھی بات کریں گے۔ رانا تنویر صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ارشاد صاحب، بے نظیر بھٹو کی 16ویں برسی، بے نظیر صاحبہ کی شخصیت، اور کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کے بعد چاروں صوبوں میں اپنی دھاک بٹھانے میں یا اپنی ساکھ بحال کرنے میں ناکام رہی؟ دیکھیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے 2 اعزازات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے والد وزیر اعظم تھے اور وہ بھی وزیر اعظم بنی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ بھی غیر فطری موت کا نشانہ بنے، اور وہ خود بھی غیر فطری موت کا نشانہ بنی، اور وہ پھانسی چڑھے اور یہ دہشت گردی کا شکار ہوئیں۔ یہ تو ایک مماثلت ہے ان کی۔ لیکن جو جد و جہد بے نظیر بھٹو نے کی اور پھر اقتدار حاصل کیا، بھٹو صاحب نے وہ جد و جہد نہیں کی۔ نہ تو بھٹو صاحب نے قید و بند کی صعوبتیں اقتدار سے پہلے برداشت کی، نہ ان کے ساتھ اس طرح کے حادثات پیش آئے جس طرح بے نظیر بھٹو کے ان کو جوانی میں ان کے والد کو پھانسی دے دی گئی اور وہ ملک سے پھر رضاکارانہ جلاوطنی پر چلی گئیں، کئی سال تک ملک سے باہر رہیں وہ، اور ان کو ایک سٹرگل کرنی پڑی، اور سٹرگل کے بعد ان کو اقتدار ملا عوام کی تائید و حمایت سے۔ تو یہ ان کا ہے۔ پھر ایک بہادر خاتون تھیں۔ جب یہ آخری دن بھی 27 کی رات، یعنی 26-27 کی درمیانی رات کو ڈی جی ISI ان کے پاس جاتے ہیں اس وقت کے، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو خطرہ ہے، آپ نہ نکلیں باہر اپنے گھر سے جہاں ان کی رہائش تھی، تو وہ نکل آئیں۔ حالانکہ اس سے پہلے 18 اکتوبر کا واقعہ ہو چکا تھا، جی، جس میں کارساز کا واقعہ، کارساز کا واقعہ، جس میں درجنوں لوگ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ اس میں ایک تھی ذہین تھیں، مطلب ہے وہ کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھتی تھیں، اپنے ان کے خیالات تھے، اپنے ان کے نظریات تھے، اپنی ان کی سوچ تھی، اور پھر والد کی پھانسی کا صدمہ برداشت کرنے کے باوجود کبھی وہ انتقامی روش نہیں اپنائی انہوں نے۔ کچھ واقعات ان کے دور اقتدار میں ہوئے، لیکن وہ کہا یہ جاتا تھا کہ زرداری صاحب، شیخ رشید صاحب کی جس طرح گرفتاری ہوئی، یا اس طرح کے 1-2 واقعات، میاں شریف صاحب کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا، تو کہا یہ جاتا تھا
کہ محترمہ بینظیر بھٹو اس میں انوالو نہیں ہے، زرداری صاحب، حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن وزیر اعظم بہرحال ایک صدمہ ان کو والد کی سزائے موت کا بھگتنا پڑا، برداشت کرنا پڑا، اور دوسرا صدمہ انہوں نے اپنے بھائی، 2 بھائیوں کی، یعنی ایک بھائی تو ملک سے باہر تھے، وہ بھی غیر فطری موت کا نشان بنے، دوسرے ان کے دور اقتدار میں کراچی میں سڑک پر ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو بیچارے قتل ہو گئے، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پائیں، ایک بے بسی ایک وزیر اعظم کی، اور اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو بہرحال ان کی، اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے مخالفین جو ان کے حامی تھے، پیروکار تھے، ان کے مخالفین نے بھی سوگ منایا، اور اس سوگ میں وہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ شریک رہے۔ نواز شریف صاحب سب سے پہلے پہنچے تھے، اور دوسرے لوگ نہیں، ہر گھر میں ایک دکھ محسوس کیا گیا، ایک جواں مرگ تھی وہ بہرحال۔ تو لیکن اس کے بعد پارٹی اس طرح سے اس مقبولیت کو، اس ساکھ کو برقرار کیوں نہیں رکھ سکی؟ اس لیے کہ کوئی بے نظیر جیسی شخصیت تھی ہی نہیں۔ زرداری صاحب جو تھے وہ سٹرگل کے آدمی نہیں تھے، جیلیں انہوں نے بھی کاٹیں، لیکن وہ سٹرگل کے آدمی نہیں تھے، مفاہمت کے آدمی تھے۔ ان کو کوشش ہوتی رہی کہ جی مل جل کے کام چلایا جائے۔ اس پہ ذرا ارشاد صاحب آگے چل کے پروگرام میں مفصل گفتگو کرتے ہیں۔ میرے خیال رانا صاحب سے جان لیتے ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، بلاول صاحب نے آج جہاں اپنی والدہ کا ذکر کیا، اپنا منشور پیش کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ 16 مہینے کی حکومت ہم نے معاشی بحران ختم کرنے کے لیے لی تھی، لیکن بحران ختم نہ کر پائے، تو یہ ناکامی کیا مسلم لیگ نون بھی تسلیم کرتی ہے؟ میں اس پہ پہلے تو جو محترمہ بے نظیر شہید کی آپ آج برسی ہے، یقین کریں کہ وہ جہاں ہمیں قومی اثاثہ تھی، وہاں پہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ان کی شخصیت بڑی جاندار شخصیت تھی، اور سیاست میں تو ان کا خیر بہت زیادہ رول تھا۔ اس کے جانے سے یقینی طور پہ یہ جو سیاسی میدان ہو یا ملکی معاملات ہو، اس میں ایک دھچکا سا لگا ہے۔ اس میں جو ارشاد صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل، اس پہ جو بھی انہوں نے تبصرہ کیا ان کی زندگی پہ، ان کی شخصیت پہ، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ باقی جو بلاول صاحب نے آج منشور دیا ہے، دیکھیے منشور پہلے بھی ان کے تھے، روٹی کپڑا اور مکان، جس کو لے کے وہ چلتے رہے ہیں، اور کافی ڈیکڈز دہائیوں پہ اس کو کیچ کراتے رہے ہیں، لیکن فائنلی وہ روٹی کپڑا اور مکان کا کرنے کو تو بات ان کے پاس تھی، یہ بیانیہ بناتے تھے، لیکن لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔ جو آپ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اس طرح نہیں رہی۔ وہ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو چیزیں ہوئی تھی اس وقت بھٹو کے زمانے میں، وہ آہستہ آہستہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ختم ہوتی گئی۔ تو ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں 16 مہینے کی، بلاول صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ میرا کوئی شک نہیں کہ جو کرائسس تھا، جو معاشی بحران تھا یا اکنامک کرائسس آیا ہوا تھا، جس کو ہم عمران خان اس کا ذمہ دار تھا، یا اس کی پالیسی تھی، یا اس کے ڈیسیژن تھے، یا ایگریمنٹ تھے، لیکن ہمارا جو فوکس تھا وہ زیادہ تھا ڈیفالٹ پہ، کہ ڈیفالٹ کے کسی طریقے سے ہم ملک کو بچا لیں، تاکہ ڈیفالٹ کے جو ریپریکشنز تھے یا اس کے نتائج نکلنے تھے وہ انتہائی بھیانک اور خوفناک تھے۔ یقینی طور پہ ہماری جو ساری جو یہاں اکانومی سمجھ لیں یا ہمارے معاشرے یا سوسائٹی کا جو لائف سٹائل ہے، یا جتنی فیکٹریز ہیں، پروڈکشن ہے، ہمارے معاملات جتنے بھی روزمرہ کے ہیں، وہ امپورٹڈ جو پروڈکٹ ہیں ان پہ بہت زیادہ ہیں، چاہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹ ہوں، چاہے وہ گیس کی ہو، چاہے وہ پام آئل ہو، گھی کھانے کا ہو، یا چائے ہو، یا فیکٹریوں کا را مٹیریل ہو، یہ ساری اٹس اے لانگ سٹوری۔ تو وہ اس سے ہمیں بچانا تھا کہ کس طرح ہم اس سے نکلیں۔ تو میرا وہ سکسیسفلی شہباز شریف صاحب نے وہ کام کیا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے جس طرح وہ جاتے رہے، پھرتے رہے، لوگوں کو ملتے رہے، ریلیونٹ لوگ، وہ IMF تھا یا امریکن لوگ تھے یا جو بھی ریلیونٹ لوگ تھے،
اور دوست ممالک کے پاس بھی گیا اور وہاں سے بھی کچھ امداد لی، جو کہ یقینی طور پہ ہمارے لیے بڑی مددگار ثابت ہوئی۔ رانا صاحب وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ آج تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی شاید اس حکومت کی کوئی مہنگائی کا خاتمہ اور بے روزگاری کا خاتمہ کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا، ان کے پروگرام میں نہیں تھا، وہ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں ارشاد صاحب، میں یہی کہتا ہوں کہ اب جو لوگ ہیں نا، عوام جن کو کہتے ہیں آپ، وہ بڑے شعور رکھتے ہیں جی، ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ مثلاً آپ ہیں، آپ عوام تو نہیں، آپ تو بہت اوپر کے جو سمجھ جو انالائز کرتے ہیں، نہیں عوام ہے، غریب عوام ہے جی، تبصرے کرتے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں آپ اس میں ہیں جن کو چیزیں ہمیں بتاتے ہیں آپ، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی ماننے کو تیار ہے کہ ایک کابینہ ہے، آپ میجر وہاں پارٹنر ہیں، پرائم منسٹر ہمارا تھا، بٹ سارا کچھ وہاں پہ میں بھی بیٹھا ہوتا تھا، وہاں ان کی جو وزیر وزراء تھے، ان کے پھر لیڈر ملتے تھے لہذا پرائم منسٹر صاحب کو، چاہے زرداری صاحب ہو، فضل الرحمان صاحب ہو، یا جتنے بھی جائے کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے تو وہ ملتے رہتے گئے بگئے، وہاں پہ کیبنٹ سے ہٹ کے وہ پالیسیز کی ڈسکشنز ہوتی تھی۔ یہ میں نہیں سمجھتا کہ بلاول صاحب کی یہ بات کوئی مانے گا یا یہ سیل کر سکیں گے یا کوئی بائی کرے گا، بلکہ الٹا میرا حال ہے اس کو تھوڑا سا لوگ کریٹیکل اینگل سے اگر بات کریں تو وہ تھوڑا سا اور انداز سے دیکھتے ہیں کہ آج یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کمزور بات کر رہے ہیں بلاول صاحب۔ اچھا رانا صاحب آپ یہ بتا دیں، ہمیں بعض لوگ بتاتے ہیں کہ بلاول صاحب وہاں تو جناب شہباز شریف صاحب کی بہت تعریف و توصیف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی کمال ہے شہباز سپیڈ، اور پھر آپ میرے آئیڈیل ہیں، اس طرح کی باتیں بھی ہوتی تھی؟ بالکل ہوتی تھی، وہاں کیا کیبنٹ میں کیا اسمبلی میں انہوں نے ان کی تقریریں ہیں۔ اچھا، کہ ان جیسا پرائم منسٹر میں نے ہسٹری جتنی پاکستان کی ہسٹری میں پرائم منسٹر آئے ہیں، اچھا شہباز شریف جیسا میں نے پرائم منسٹر نہیں دیکھا۔ یعنی بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی نکال دیا اس پہلے سے؟ جو پاکستان میں جتنے پرائم منسٹر ہیں نکلوا رہے ہیں، یہ تو ریکارڈ ہوتا ہے۔ تو نہیں ہمیں وہ بتائیں جو کیبنٹ میں یا نجی ملاقاتوں میں جو باتیں کرتے تھے۔ کیبنٹ میں جتنے بھی یہ لوگ تھے، چاہے بلاول صاحب تھے یا خورشید شاہ صاحب تھے یا شیری رحمان تھی صاحبہ تھی یا بلاول صاحب تھے، جی فل آف پریز شہباز صاحب کے لیے، فل آف پریز۔ میں مطلب کو بتاتا ہوں کہ ہمارے تو پارٹی کے صدر بھی ہیں، ہمارے پرائم منسٹر بھی تھے، ہم تو مسلم لیگ نون کے تھے، شاید ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے تھے ان کو کرنے کے لیے، کیونکہ جو کام کر رہے تھے یقینی طور پہ اپریسیشن ان کے لیے نہیں۔ کوئی جملہ ہی بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ جملے کیا ہوتے تھے، خورشید شاہ صاحب کیا کہتے تھے اور یہ بلاول صاحب کیا کہتے تھے اور اس کے بعد نوید قمر صاحب کیا کہتے تھے؟ اور اگر رانا صاحب ان ایڈیشن فل آف پریز کو سادہ الفاظ میں ہمارے جو دیکھنے والے ہیں میں یہ سمجھوں کہ مطلب خوشامد کرتے تھے بہت بڑھ چڑھ کے؟ یہ لوگ خوشامد نہیں، تعریفوں کے ہم باہر لگاتے تھے ان کی پرفارمنس کے، کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ ان میچیبل ہے، اور آپ جو ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں، جو آپ آسٹریلٹی پہ جا رہے ہیں، جس طرح کی آپ گورننس دے رہے ہیں، جس طرح کے آپ پرائم منسٹر ہیں، جس طرح کے آپ شخص ہیں، اچھا جس طرح کیری کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جو شہباز صاحب میں ہیں وہ بات کرتے تھے جی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور شہباز صاحب بھی ان کی قدر کرتے تھے، ان کے وزراء کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح وہ کہتے ہیں جی بلاول صاحب نے اپنی منسٹری میں فارن افیئر میں بڑا کام کیا، بڑے کنٹریبیوشن ہے فارن ڈپلومیٹک لیول پہ یا فارن افیئر لیول پہ، انہوں نے بہت ساری چیزیں بہتر کی ہیں اور اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ میرا جس نے کوئی کام کیا ماننا چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ جی یہ جو ہمارے تھے کامرس والے نوید قمر صاحب وہ ان کا انپٹ بڑا زبردست ہوتا تھا، اور وہ بات بالکل کیبنٹ میں بڑی ایک اچھی بات کرتے تھے، بڑی کنسٹرکٹیو بات کرتے تھے، بڑی ویلیوبل بات کرتے تھے۔ اچھا رانا صاحب اب اس سے آگے آتے ہیں، بلاول صاحب سے آگے نکلتے ہیں۔ آپ کے ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب پنجاب سے 3 سیٹیں مانگ رہے ہیں قومی اسمبلی کی، 5-6 وہ صوبائی کی مانگ رہے ہیں، آئی پی پی آپ سے سیٹیں مانگ رہی ہے، الیکٹیبلز آپ کے ہاں آ رہے ہیں، فیصل حیات صاحب جیسے لوگ آ رہے ہیں،
اور سنا یہ ہے کہ آپ کے جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں وہ بڑے اس پہ پریشان ہیں، اضطراب ہے کہ ہماری خدمات کہاں چلی گئیں، ہم نے مارے کہیں، حتیٰ کہ حمزہ شہباز شریف صاحب بول پڑے کہ جناب وفاداروں کو اور دیرینہ کارکنوں کو نظر انداز نہ کریں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ کس طرف جائے گی؟ کیا آپ یہ اپنے اتحادیوں کو واقعی اکاموڈیٹ کرنے پر مجبور ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں اس وقت سچویشن یہ ہے، جی کوشش یہی ہے کہ جو فیوچر کی گورنمنٹ ہے، پہلے تو ہماری یہ پرائورٹی ہے کہ ہم اپنے جو ہمارے کمیٹڈ لوگ ہیں، جو ہمارے بھی الیکٹیبلز ہیں، بڑے زبردست لوگ ہیں، سینئر لوگ ہیں، 2-3 دفعہ بے شمار دفعہ، کم از کم 2-3 دفعہ وہ اسمبلیوں کے ممبر رہے ہیں، جی تو ان کا اپنا علاقے میں ان کی خدمات ہیں، اپنے پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، اور اپنی حلقے میں بہت زیادہ انہوں نے خدمت کی ہوئی ہے لوگوں کی۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہماری پرائورٹی ہے، اور ہماری یہ بھی سوچ ہے کہ ہمیں اپنی میجورٹی کے ساتھ آنا ہے، تاکہ یہ جو اتحادی حکومت تھی شہباز صاحب والی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے ہمارا، جو آپ آج باتیں سن ہی رہے ہیں نا، بلاول صاحب کی بات، یا جس طرح کا شہباز صاحب کی ایک پہچان ہے کام کی اور ڈیسیژن لینے کی اور ڈیلیور کرنے کی، گڈ گورننس کی، وہ بھی یقینی طور پہ کمپرومائز ہوئی ہے۔ اور شاہ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں، شہباز صاحب از ناٹ اے ٹائپ، بٹ انہوں نے بڑی بردباری سے، تحمل سے آبزرو کر کے کیری چیز کیا، کہ شاید یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ شہباز صاحب کا جو شخصیت کا پہلو ہے وہ پہلی دفعہ سامنے ہمارے بھی آیا۔ ہم 40 سال سے کٹے ہیں بچپن سے، لیکن یہ اتنا زیادہ آبزرو کرنا، اتنا زیادہ تحمل، اتنی زیادہ ٹالرنس اور کیری کرنا، کوئی تھوڑے بھی نہیں، 12-13 میرا حال کتنی پارٹیاں تھیں ہمارے ساتھ، ان سب کو کیری کرنا، اور کیبنٹ میں سب کو ڈیموکریٹکلی ٹائم دینا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایشو پہ، ایجنڈے کے ایک آئٹم پہ، اینڈ تک جب تک ختم نہیں ہو جاتی تھی ڈسکشن کسی کارنر سے بھی، تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہماری پرائورٹی یہ ہے کہ ہماری اپنی میجورٹی آئے، اور اس کے ساتھ ہمارا خیال ہے کہ ہم ساری جو سبھی، لیکن رانا صاحب یہ ٹھیک ہے، آپ کی توقعات بھی یہ ہیں، لیکن اب بنیادی سوال یہ ہے کہ فیصل صالح حیات کے قد کاٹ جیسے لوگ جب پارٹی میں آ جائیں گے، اور وہیں آپ کے کوئی وفادار کارکن بھی ہوں گے، کیا ان کی حق تلفی نہیں ہوگی؟ اور اس قد کاٹ کے لوگ پارٹی کے لیے اثاثہ ہوں گے، یا انتخابی اعتبار سے، یا اس کے بعد یہ آپ کے لیے بوجھ بھی بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ میں کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں ہمارے لوگ کمیٹڈ ہیں، وفادار ہیں، پرانے ساتھی ہیں، لیکن دیکھیں یہ پارلیمنٹری سسٹم ہے، کانسٹیٹوئنسی بیس سسٹم ہے، الیکشن یہاں پاکستان میں جو الیکشن ہے اسٹل ایک ابھی تک حلقے میں کچھ ڈائنامکس ہو سکے ہوتے ہیں، کچھ بہت ساری فیکٹرز ہوتے ہیں جو کنسیڈر ہوتے ہیں، تو یقینی طور پہ وہاں ہماری پولیٹیکل میچورٹی نہیں آئی، ہماری پارٹی اتنی اس میچور نہیں ہوئی، پولیٹیکل پارٹیز، جس طرح یو کے آپ سمجھ لیں یو کے میں ہے، یا انڈیا میں بھی اب ہے، کہ وہاں پہ کنٹینیوسلی الیکشن ہوتے رہے ہیں، 47 سے یا ادھر 300 سال سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو کے میں ڈیموکریسی چل رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارے ہاں انٹروینشن ہو جاتی ہے، اور جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جس طرح الیکشنوں میں رول آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ارشاد صاحب ان لوگوں کو جہاں ہمارے بندے کمفرٹیبل ہیں وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کو لینے کا، لیکن نمبر گیم ہے، اسمبلی میں ہمیں نمبر چاہیے، میجورٹی چاہیے، 51% ووٹ چاہیے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر بننے کے لیے، تو یقینی طور پہ یہ کنسیڈریشن ہوتی ہے، ورنہ جہاں ہمارے کمیٹڈ اور لوگ ہیں اور بااثر لوگ ہیں، ان کو چھوڑ کے کوئی نہیں دوسرے بندے کو لیتا، نہ پارٹی نہ میاں نواز شریف صاحب اپنے ساتھیوں کو چھوڑتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہے یہاں پاکستان میں اسٹل، اور اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہے کس طرح ہوتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ رانا تنویر صاحب آپ کے وقت کا۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ عدالتی فیصلے انتخابی عمل میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی خبر آئی ہے کہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کرے گا. اب واقعی یہ جو جتنا معاملہ پیچیدہ ہے، گھمبیر ہے اور ایک کھچڑی بن چکی ہے کہ ہر دوسرا معاملہ ہی عدالت میں جا رہا ہے، یہ رکاوٹ بن رہے ہیں انتخابی عمل میں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا آیا جس کو چیلنج کرنا حق ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. دوسرا یہ ہے کہ کیا کسی عدالت کا فیصلہ الیکشن میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ یہ عدالتیں ہوتی کس لیے ہیں؟ اگر کوئی ادارہ، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور سرکاری ادارہ ہو، وہ ایک فیصلہ کرے گا اور ایک پارٹی اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہوگی تو اس کو چیلنج کرے گی. یہ اس کا بنیادی حق ہے، آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، اور وہ چیلنج کرے گی اپنا حق واپس لینے کے لیے، نہ یہ کہ وہ الیکشن میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے چیلنج کر رہے ہیں. آپ نے ایک پارٹی کو الیکشن پروسیس سے ہی نکال دیا، آپ کے ایک فیصلے نے اس فیصلے کو معطل کر دیا ہائی کورٹ نے. آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں، فیصلہ ریورس کرا لیں، اپنے فیصلے کا دفاع کریں اور وہ کرا لیں. لیکن اس کی بنیاد پر کہنا کہ الیکشن میں رکاوٹ پڑ رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی معقول بات ہے یا مناسب بات ہے. ہر بات کو یہ سمجھنا کہ یہ الیکشن ملتوی ہو جائے گا یا الیکشن میں رکاوٹ پڑ گئی ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. جو پنجاب کے الیکشن کمشنر نے خط لکھا ہے، اصل تو وہ ہے جو الیکشن کو کی ساکھ پر ایک دھبا بن رہا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ تیار نہیں. صحیح. ارشاد صاحب، احمد بلال محبوب صاحب سربراہ پلڈیٹ میں جوائن کر چکے ہیں، ماہر ہیں انتخابی امور کے. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا. احمد صاحب، الیکشن کمیشن نے اپنے ریزرویشن شو کی ہیں کہ جو عدالتی فیصلے ہیں اس کی وجہ سے انتخابی عمل میں دشواری ہو رہی ہے. بطور ادارہ کیا واقعتاً دشواری ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ ان جنرل پاکستان میں عدالتیں اپنے دائرہ کار سے تجاوز فرما جاتی ہیں. کبھی وہ تجارت میں، کبھی وہ اکانومی میں، کبھی وہ الیکشن میں، چند معاملات میں کوئی ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. مثلا ہندوستان میں جس دن الیکشن کا اعلان ہوتا ہے اس دن سے لے کے رزلٹ کے اناؤنسمنٹ تک کا جو پیریڈ ہے وہ سپریم کورٹ نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے کوئی مقدمہ الیکشن سے متعلق نہیں سننا. اب یہ ہوگا الیکشن کے رزلٹ کے نتائج کے بعد. لیکن ہمارے ہاں تو قدم قدم ہمارے ہاں جوڈیشری کی انوالومنٹ زیادہ ہے. مثال کے طور سے اب دیکھیے یہاں پہ جو نامینیشن فارمز ہیں، یہاں پہ نامینیشن فارمز کی ریجیکشن یا ایکسیپٹنس کے خلاف ایپلیٹ ٹریبیونلز بنتے ہیں پاکستان میں. انڈیا میں ایسا نہیں ہے. انڈیا میں یہ الیکشن کمیشن ہی طے کرتا ہے کہ نامینیشن فارمز ایکسیپٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو چند معاملات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں عدالتیں کچھ اپنے جو ایکسپرٹیز کی دائرہ کار ہے اس سے باہر جاتی ہیں. ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اکانومی کے معاملے میں تو یہ طے شدہ ہے کہ بہت نقصان اٹھانا پڑا ہمیں 2-3 دفعہ. اور یہ الیکشنوں کے بارے میں بھی میرا تاثر یہ ہے کہ وہ بہت آسانی سے ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. یہ تو سپریم کورٹ نے مہربانی فرمائی ہے بھی ڈیلیمیٹیشن کے اوپر انہوں نے بھی پابندی لگا دی کہ آپ الیکشن کے بعد تک اس کو مہربانی فرمائے نہ سنیں، اس کے بعد سن لیں. ورنہ یہ اس کا معاملہ بھی بہت طول کھینچ جاتا ہے. 4 صوبوں میں ہوتا، کورٹ میں جاتا. تو جنرل میرا امپریشن تو یہی ہے کہ عدالتیں تجاوز فرماتی ہیں اپنے کام سے، لیکن اسپیسیفک کیسز ہوتے ہیں جہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں کسی کے پاس ہوتا. احمد صاحب یہ بتائیے گا، الیکشن کمیشن کے پاس جو انتظامی ادارے یا افسران یا اہلکار انتخابی عمل میں اس کی معاونت کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس ہوتے ہیں، کیا الیکشن کمیشن ان کے کسی مس کنڈکٹ پہ یا کسی بہترین کنڈکٹ پہ سزا جزا کے فیصلے کا اختیار رکھتا ہے؟ جی ہاں. اب یہ جو لیٹلی ترمیم ہوئی نا الیکشنز ایکٹ 2017 میں، 2023 میں ترمیم ہوئی،
اس میں انہیں یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ڈسپلنری کاروائی انیشیٹ کر سکتے ہیں صحیح. خود، ورنہ پہلے انہیں اختیار نہیں تھا. آپ کو یاد ہے ڈسکا میں ڈسکا معاملہ میں، جی. ہوا اور انہوں نے کچھ لوگوں کے خلاف کاروائی کی جی تو اداروں نے کہا جن محکموں کے تھے کہ بھئی آپ کو کیا اختیار پہنچتا ہے، ہم خود کر لیں گے اس کے اوپر کاروائی، اور وہ کاروائی نہیں ہوئی. لیکن اب ان کو اختیار ہے. نہیں، لیکن اس اختیار کے باوجود الیکشن کمشنر پنجاب خط لکھتے ہیں چیف سیکرٹری کو اور آئی جی کو اور پھر چیف الیکشن کمشنر کو کہ جی پنجاب میں ہر ضلع سے یہ شکایات ہیں کہ کاغذات چھینے گئے، لوگوں کو کے ساتھ مس ہینڈل ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آر اوز ہیں انہوں نے اپنے دفاتر تک امیدواروں کو محفوظ رسائی نہیں دی، کسی کو تحفظ فراہم نہیں کیا. یعنی الیکشن کمشنر بجائے خود یا ان کا ادارہ کوئی کارروائی کرے، وہ تو خود لگتا ہے محتاج ہیں آئی جی کے اور چیف سیکرٹری کے. اب دونوں چیزوں میں فرق ہے. میں تو ذکر کر رہا تھا اس عملے کا جو الیکشن کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو دیا جاتا ہے، مثلاً ریٹرننگ آفیسر، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر، پریزائڈنگ آفیسر، پولنگ آفیسر، ان کی بات کر. جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو ان کے ماتحت نہیں ہے. اور مثال کے طور سے کسی ڈپٹی کمشنر کے خلاف کارروائی ہونی ہے یا کسی آئی جی کے خلاف یا ڈی آئی جی کے خلاف، تو اس کے لیے تو انہیں حکومت کے ہی جو کنسرنڈ عہدیدار ہوگا اعلیٰ اس کو لکھنا پڑے گا، جیسے چیف سیکرٹری ہے یا آئی جی پولیس ہے. لیکن جو عملہ ان کو تفویض کر دیا جاتا ہے الیکشن کے لیے، ان کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا اختیار ان کو صحیح. اچھا، ابھی احمد صاحب پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن، ایک فیصلہ الیکشن کمیشن کا، پھر ایک فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا. جس کے حق میں جو فیصلہ آیا وہ اس کی بلے بلے کر رہا ہے، جو مخالفت میں آیا وہ تنقید کر رہا ہے. اور 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں. ایک صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ جس طرح کوئی تنازع ہے. کیا یہ پاکستانی سیاست میں اس طرح کے تنازعات ہر الیکشن سے پہلے ہوتے ہیں یا یہ پہلی بار ہو رہے ہیں؟ اور ایسے میں الیکشن ہوں گے تو اس کی ساکھ پھر کیسی ہوگی؟ دیکھیے، الیکشن جو ہے وہ ایک چونکہ کمپٹیشن ہے تو اس میں تنازع ہونا ایک میرے خیال میں فطری سی بات ہے. ڈسپیوٹ ہونا، کسی چیز کے بارے میں رائے الگ رکھنا، دوسرے آدمی کی رائے کا الگ ہونا، وہ اپنی پارٹی کی افیلیشن کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے اور کچھ انداز فکر کا بھی فرق ہوتا ہے. تو اس میں کوئی میرے خیال میں فکر کی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ باتیں بڑھ کے کوئی لاقانونیت پہ چلی جائیں یا تشدد پہ چلی جائیں تو پھر فکر کی بات ہے. ابھی یہ معاملہ دیکھیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ہے یا کوئی ادارہ ہے اس کے درمیان ہو رہا ہے، پھر عدالتوں کے درمیان ہے، عدالتیں اس کو دیکھتی ہیں، عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. تو عدالتوں کو آپ پسند کریں یا نہ کریں، ان کے فیصلے کو جب آخری فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. ہر مہذب معاشرے میں یہی طریقہ کار ہے. صحیح ہے. لیکن یہ تنازعات کوئی غیر معمولی بات نہیں. صحیح ہے. اچھا احمد صاحب، یہ فرمائیں کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا مرحلہ مکمل ہوا، ایک فیز جو تھا وہ کمپلیٹ ہوا. اس پہ آپ کی ذاتی رائے یا پلڈیڈ نے اگر کوئی ڈیٹا اکٹھا کر کے کوئی رائے قائم کی ہو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مرحلہ بخیر و خوبی انجام پذیر ہوا اور الیکشن کمیشن کی ساکھ اس سے بہتر ہوئی؟ عرض یہ ہے کہ یہ جو پوری اس کی باریک بینی سے ڈیٹیلز ہیں اس کا تو میں احاطہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو موٹی سی بات ہے کہ یہ جو نامینیشن فارم کی تعداد ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ بہت کینلی کنٹیسٹڈ الیکشن ہوں گے. یعنی 2013 2018 میں جو اس طرح کے کینڈیڈیٹس کے فارم جمع ہوئے یہ ان سے کہیں 55% زیادہ ہے، کہیں 70% زیادہ ہے، کسی جگہ 35% زیادہ ہے. اور ایک چیز ایسی ہے جس میں صوبائی اسمبلی کی خواتین کی نامینیشن فارمز ہیں مخصوص سیٹوں کے، وہ تقریباً برابر ہیں. تو اس لحاظ سے تو خوش آئند ہے کہ لوگ کو ڈسکریج نہیں ہے، لوگ دبک کے نہیں بیٹھ گئے، لوگ کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ جمہوریت کے لیے یہ تو نیک فعل ہے. اب یہ آگے کے مرحلے جو ہے ایکسیپٹنس کے، ریجیکشن کے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایپلیٹ ٹریبیونلز میں کیسے کیس چلتا ہے تو کتنے % وہاں ریجیکٹ ہوتے ہیں، یہ ہم تقابل کریں گے.
جی جب وہ اس کے اعداد شمار بھی آ جائیں گے. صحیح. اس وقت تک جو فائلنگ ہوئی ہے جی. فائلنگ میں تو ان کی مجھے یہ حوصلہ افزا بات لگتی ہے. جو فضا بنائی گئی تھی کہ مایوسی ہوگی لوگوں میں اور لوگ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ضرورت سے زیادہ دلچسپی ہے اور زیادہ پر اعتماد ہیں لوگ. بالکل، اور یہ بہت اچھی بات ہے. جی اور جتنا کینلی کنٹیسٹڈ ہوگا، جتنے زیادہ لوگ حصہ لیں گے، اللہ کرے کہ اتنے ہی زیادہ لوگ اسی نسبت سے الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنے بھی آئے. اچھا. کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، الیکشن کو مینپولیٹ کرنے کی پاسبلٹی اتنی ہی کم ہو جاتی ہے. تو اللہ صحیح. کرے کہ ایسے ہی ہو. جی اچھا احمد صاحب، یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے، منظور ہو گئے، لیکن ایک تلوار ان پہ لٹک رہی ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں انہیں تاحیات نااہل قرار دیا گیا تھا. دوسری جانب بانی پی ٹی آئی ہیں، وہ بھی ایک مقدمے میں ان کی سزا معطل ہوئی ہے، لیکن ان کے پاس جو جرم ہے وہ ثابت ہے، وہ مجرم ہیں. تو یہ دونوں کاغذات نامزدگی اگر منظور ہو جاتے ہیں تو مستقبل میں بھی ایک چیلنج ہوگا، اور اس سے متعلق آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ بالکل، یہ تو ابھی بالکل ابتدائی منظوری ہے جی جو کہ ریٹرننگ آفیسر کے لیول پہ ہوئی ہے. جی اس کے بعد جو اصل مرحلہ ہے وہ ایپلیٹ ٹریبیونلز کے سامنے جی ان نامینیشن فارمز کی منظوری کے خلاف بھی جی اعتراض داخل کیے جائیں گے، جی اور جہاں ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہوگا ان کے خلاف بھی لوگ اپیل کریں گے. جی تو ایپلیٹ ٹریبیونلز میں دوسرا مرحلہ ہے جو سیریس ہے، وہاں پہ ہائی کورٹ کے جج یا سابق جج کی سربراہی میں ایپلیٹ ٹریبیونلز ہے، جی وہاں یہ فیصلہ ہوگا. تو قانونی نکات تو جہاں باریک بینی سے وہاں دیکھے جائیں گے، صحیح. اور اگر وہ بات ہوئی تو پھر اس کے بعد بھی عدالتوں کے اندر ریٹ جورسڈکشن کا تو معاملہ وہاں پہ بھی ہے. جی لیکن ایپلیٹ ٹریبیونلز بہرحال قانونی طور پہ تو وہی آخری مرحلہ ہے، لیکن وہ ابھی آئے گا مرحلہ، جی. ابھی وہ آیا نہیں ہے. صحیح. جی ٹھیک، بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب. ارشاد صاحب، بلاول صاحب نے اپنا منشور دے دیا ہے. ویسے تو منشور میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی بہت جامع بھی نہیں ہے، 10 نکات ہیں اس کے. اور اب یہ بھی ایک سوال ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس انتخاب میں نعرہ کیا ہوگا. ڈائریکٹلی عام لوگ، غریب لوگ، جس کا پیپلز پارٹی کلیم بھی کرتی ہے کہ وہ کسانوں کی، مزدوروں کی، حاریوں کی جماعت ہے، انہی سے متعلق بات کی گئی ہے. کوئی بڑی ریفارمز کی بات نہیں ہے، کوئی معاشی انقلاب کی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑی آئینی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. یہ آج انہوں نے جو برسی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی، اس میں تقریر کرتے ہوئے منشور کے 10 نکات بتائیں. جی یہ پورا منشور یعنی ابھی نہیں آیا، یہ بالکل ٹھیک ہے. اس لیے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی صرف یہی 10 نکات ہیں. جب منشور آئے گا تو اس میں پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں جو چیز اس پہ بات کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ 5 سال میں تنخواہیں دگنی کر دیں گے، بجلی 300 جو یونٹ تک جو ہے وہ فری دے دیں گے، یہی کہا نا. جی. اور باقی جو کچھ بھی ہے، اس کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ یہی تو میرا سوال ہے. ہاں، نکات آپ نے دے دیے. نکات دیے. اب منشور آئے گا تو پتہ چلے گا کہ آپ کی اگر اکانومی بہتر ہوگی، ریاست کے پاس اتنے زیادہ وسائل ہوں گے، کیونکہ بنیادی اس وقت جو ایشو بنا ہوا ہے وہ تنخواہوں کی یا آمدنی کے کا یہ نہیں ہے کہ آپ تنخواہیں بڑھا دیں گے معاملہ حل ہو جائے گا. جی. آپ کا اگر انفلیشن ریٹ 28% چل رہا ہے یا بسا اوقات 40 تک چلا جاتا ہے، تو آپ تنخواہیں بڑھا بھی دیں گے تو بے معنی چیز ہوں گی. جی. اصل تو یہ ہے کہ آپ انفلیشن ریٹ وہاں لائیں جہاں کہ آپ کی عام آدمی کی جو آمدنی ہے اور جو ضرورتیں ہیں ان کے اندر ایک توازن پیدا کر سکیں. کہ اگر آپ کا انفلیشن ریٹ 3%، 4%، 5% تک آ جائے تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں مہنگائی کو. ٹھیک ہے، کم از کم سنگل ڈیجٹ میں تو ہونا چاہیے نا، جس طرح یہ پی ڈی ایم کی حکومت سے پہلے تھا، 9-10 پہ چل رہا تھا. اس پر اول تو یہ 4-5 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی جی ڈی پی کی ریشو جو ہے وہ 2-2.5-3% ہے اور آپ کی
جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 28% ہے، تو یہ کہاں سے اس کو کمپیٹ کیسے کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا ذرائع ہوں گے جس کے تحت آپ آمدنی ریاست کی بڑھائیں گے، عام آدمی کی قوت خرید بڑھائیں گے اور مہنگائی کو کنٹرول کریں گے۔ جی، یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ آپ پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں ہیں، آپ کی پارٹی کہتے نہیں جی پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے، پرائیویٹائز بھی آپ نہیں کرنا چاہتے، اور جو مزدور یا ورکر ہے اس کو کام پر بھی لگانے کے ریاست تیار نہیں ہے کہ یہ کام چوری ختم ہو، سینہ زوری ختم ہو، کرپشن ختم ہو، جی، وسائل کا ضیاع ختم ہو، نمود و نمائش کا کلچر ختم ہو۔ یہ چیز اگر نہیں ہوگی، ادارے اگر خسارے میں ہوں گے اور وہ خسارہ ریاست پوری کر رہی ہوگی اور ٹیکس گزار آپ کے پاس کم ہوں گے، کھانے والے زیادہ ہوں گے، تو یہ ہے بنیادی سوال جی، کہ صرف آج تک ہوتا یہ رہا ہے کہ جب سیاستدان اپنا منشور پیش کرتے ہیں یا تقریر فرماتے ہیں تو یہ تو کہہ دیتے ہیں، لوگوں کی توقعات بڑھا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو دودھ شہد کی نہریں بہا دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، 50 کروڑ لاکھ گھر نوکریاں بنا دے دیں دیں گے، گے۔ کروڑ بھائی وہ کیسے آئیں گے؟ وہ بھی فارمولہ سامنے آنا چاہیے نا۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیلاب زدگان کو سب کو مکان دے دیں گے، دینا چاہیے، حق بنتا ہے۔ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 50,000 گھر دے دیے ہیں، 30 لاکھ ہم بنا دیں گے سب کو، کچی آبادیاں جو ہیں ان کو رہائشی ایک سٹیٹس طرف دے دیں ان گے۔ کا شکایت یہ ہے کہ مرکز نے ہمیں وسائل ہی فراہم نہیں کیے کہ کہتے ہم ہیں ان کی جتنے مدد فراہم کر کیے اتنے سکیں۔ ہم نے دے دیے عوام۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری طرف کہتے ہیں یہ کر بھی دیا ہے، تو پھر شکوہ شکایت کس چیز کا ہے؟ بہرحال ارشاد صاحب، اچھا، دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ 1967 سے 67 سے لگ رہا ہے۔ جی، اس بات کا بھی تجزیہ پیپلز پارٹی کو خود کرنا چاہیے کہ اس میں ان کی حکومتیں ناکام کیوں ہوئیں، اور آج بھی یہ سوسائٹی جو ہے روٹی کپڑا مکان کے نعرے سے کیوں وہ بڑا کلیئر کہتے ہیں نبھائی شاہ جا صاحب کہ رہی ہے۔ جو بیچ میں آمرانہ ادوار آ گئے اس وجہ سے ہمارا تسلسل نہیں رہا، ہم نہیں ڈیلیور کر سکے۔ نہیں، وہ اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں۔ اور تو کر دیتا نا، میں صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا۔ پیپلز پارٹی کو تجزیہ اس بات کا کرنا چاہیے کہ 50 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی پاکستانی عوام کی بنیادی ضرورت یہی کیوں رہ گئی ہے، بجائے اس کے کہ خوشحالی جی، وہ ان چیزوں سے آگے بھی بڑھے نا۔ آج بھی اس کو کپڑے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ دبئی ایک چھوٹا سا وہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک شہر کا ملک ہے، وہاں تو یہ بات نہیں ہے۔ وہ کہاں تھا 1970 میں، وہ کہاں تھا اور آج کہاں ہے؟ ہم اس کے سامنے کشکول لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جی، یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی بات کر رہا ہوں میں، برطانیہ کی بات نہیں کر رہا، جرمنی کی بات نہیں کر رہا، سعودی عرب کی بات بھی نہیں کر رہا۔ وہ وہاں پہنچ گئے کہ اب وہاں یہ نعرہ نہیں ہے۔ جی، اب ان کے ہاں جو نعرہ ہے یا جو حکومت سے ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ مزید آسودہ زندگی کی ڈیمانڈ ہے، مزید وسائل میں اضافے کی ڈیمانڈ ہے، نہ یہ کہ ابھی بھی وہ لوگ کپڑا مانگ رہے ہوں، ابھی بھی روٹی مانگ رہے ہوں، ابھی بھی ان نکات سے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو انتخابات میں جانے کے لیے نعرہ ہوگا اس میں نہ کوئی انقلاب کی بات ہوگی، نہ کوئی احتساب کی بات ہوگی، نہ کوئی ایسا نعرہ ہوگا کہ جس میں کوئی بہت بڑی پیپلز پارٹی کارنامہ کرنے جا رہی ہے؟ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، یہ تو جب پورا منشور آ جائے گا اس وقت ہم کہیں گے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی 4 حکومتیں آ چکی، سندھ میں آپ کی 7 حکومتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سندھ میں تو 15 سال سے آپ کی حکومت ہے نا۔ سندھ کے عوام کی حالت تو سدھر جانی چاہیے تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں سدھر گئی ہے تبھی ہمیں وہ بار بار ووٹ دیتے ہیں۔ نہیں تو یہ روٹی کپڑا مکان آپ نے کس کو فراہم کرنا ہے؟ اگر سدھر گئی ہے تو شاہد صاحب وہ یہ سوال آپ کتنی بار پوچھا؟ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام کو یہ ساری سہولتیں مل گئی ہیں؟ شاہد صاحب اب میں دیکھیں بہت کم میرا اندرون سندھ میں جانا ہوا، لیکن اب اس پہ کچھ کہہ تو میں نہیں سکتا، لیکن اللہ کرے، لیکن پیپلز پارٹی کا جواز یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کو ہم نے ڈیلیور کیا ہے تو وہ ہمیں فراہم وہ ہمیں ووٹ دیتے ہیں۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ کا آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔